اندر تشریف لے جا کر غار ثور کو صاف کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے میرے پیغمبر آپ کو کندھے پر بٹھا کر لے کر آیا ہوں، میں تھک گیا ہوں، سست ہو گیا ہوں، ذرا آرام کر لیتا ہوں۔ نہیں نہیں، ابو بکر صدیق غار ثور کے اندر جاتے ہیں۔ یہ ایک عشق کا سفر ہے، یہ محبت کا سفر ہے، یہ عقیدت کا سفر ہے۔ عشق و محبت میں تھکاوٹ نہیں آتی ہے، محبت میں سستی نہیں آتی ہے، محبت میں کاہلی نہیں آتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار ثور کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور تشریف لے جانے کے بعد غار ثور کو بالکل صاف کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام کو آواز لگاتے ہیں اے میرے پیغمبر غار ثور بالکل کلین ہو گیا ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی گود کو بچھا دیتے ہیں، اور اپنی گود کو بچھا کر اللہ کے پیغمبر کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھ کر پیغمبر اسلام سے کہتے ہیں رات کا وقت ہے، اے میرے محبوب آپ آرام کیجئے، آپ سو جائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں اللہ کے پیغمبر کا، تمام نبیوں کے سرداروں کا سر مبارک موجود ہے، اور اس سر مبارک کا، اس چہرے انور کی زیارت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اور علامہ ابن حجر اس واقعے کو لکھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی گود ہے اور اس میں تمام نبیوں کا سردار ہے، یوں لگ رہا ہوگا جیسے رحل کے اوپر اللہ کے قرآن کو رکھ دیا گیا ہو۔ وہ سر مبارک آج ابو بکر کی گود میں ہے، جو سر مبارک عرش الہی کی سیر کر کے آیا ہے، جو سر مبارک 6 مہینے پہلے آسمانوں کی زیارت کر کے آیا ہے، وہ سر مبارک جس کے زلفوں کی قسم اللہ نے اپنے قرآن میں کھائی ہے، وہ سر مبارک جو دیدار الہی سے مشرف ہو کر آیا ہے، وہ سر مبارک جس کے بارے میں جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، اس مجلس میں میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں کبھی اپنے پیغمبر کے چہرے انور کی طرف دیکھتا تو کبھی 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی محبوب دو عالم کے چہرے کو دیکھتا، کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، بار بار ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جو چمک، جو دمک، جو حسن و جمال، جو خوبصورتی مجھے اپنے محبوب کے چہرے کے اندر نظر آئی، وہ 14ویں رات کے چاند کے اندر موجود نہ تھی۔ وہ چہرے مبارک جس کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ لوگوں تمہارا سورج صبح کے وقت نکلتا ہے، لیکن میرا سورج تو عشاء کے بعد اس وقت نکلتا ہے جب میرے محبوب میرے گھر میں تشریف لے آتے ہیں، اور میرا گھر چہرے انور کی نورانیت سے منور ہو جاتا ہے، چمک اٹھتا ہے۔ وہ سر مبارک جس کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، لیکن اللہ کی قسم اگر وہ میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیتی، تمام نبیوں کے سردار کے چہرے کو دیکھ لیتی، تو وہ اپنی انگلیوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ آج وہی چہرے مبارک، وہی سر مبارک، وہی تمام نبیوں کے سردار کا چہرے انور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گود کے اندر موجود ہے، اور ابو بکر جی بھر کر اس کا دیدار کر رہا ہوگا، تمناؤں کے ساتھ دیکھ رہا ہوگا۔ آپ ذرا تصور سے سوچئے تو صحیح کہ اللہ کے پیغمبر ہے اور ابو بکر ہے، درمیان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ 3 دن 3 راتیں ایسی ہی گزرتی ہے کہ 3 دن 3 راتوں کر غار ثور کے اندر نبی کے علاوہ اور صدیق کے علاوہ کوئی تیسرا شخص نہیں ہے۔ آپس میں کتنی گفتگو ہوئی ہوگی، آپس میں کتنی
ہوگی، آپس میں کتنی راز کے باتی ہوئی ہوگی، اور ابو بکر صدیق نے اپنے محبوب دو عالم کے چہرے انور کو کتنا جی بھر کر دیکھا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم میری زندگی کی ساری عبادتوں کو لے لے، میری زندگی کی نمازوں کو لے لے، میری زندگی کے روزوں کو لے لے، میری زندگی کے حج اور عمروں کو لے لے، میری زندگی کی صدقہ اور خیرات کو لے لے، اے ابو بکر میری ساری زندگی کی عبادتوں کو تو لے لے، لیکن غار ثور کی 3 راتوں کی عبادتیں میرے حوالے کر دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر تشریف فرما ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کو بالکل صاف کر دیا تھا، اور اس غار کے اندر کچھ بل موجود تھے، چنانچہ ان بلوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑوں کے ذریعے سے بند کر دیا تھا، لیکن جب کپڑا ختم ہو گیا اور ایک بل رہ گیا، اس بل کے لیے کوئی کپڑا موجود نہیں تھا، چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بل کے اوپر اپنا پاؤں مبارک رکھ کر، اپنے پاؤں مبارک کی ایڑی رکھ کر اللہ کے نبی کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ چنانچہ اس میں سے ایک سانپ آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو ڈس لیتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس غار کے اندر یہ سانپوں کے بل نہ ہوتے، چلو سانپوں کے بل ہوتے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کپڑا تمام بلوں کو بند کر دیتا، بلوں کو بند کرنے کے لیے کپڑا کافی ہو جاتا، چلو یہ بھی مان لو کہ ایک بل باقی رہ جاتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس بل سے سانپ نہ آتا، یہ بھی ہو سکتا ہے چلو سانپ آ جاتا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ ڈستا، یہ بھی ہو سکتا تھا چلو ڈس لیتا، لیکن ابو بکر صدیق کے جسم کے اندر اس سانپ کا زہر اثر انداز نہ ہوتا، چلو اثر انداز ہو جاتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلتے، لیکن آنسو نکلتے ہیں اور سیدھے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر گر جاتے ہیں، وہ سوراخ بھی باقی رہتا ہے، اس میں سے سانپ بھی آتا ہے، ابو بکر کو ڈس بھی دیتا ہے، اس کا اثر جسم کے اندر پھیل بھی جاتا ہے۔ کنٹرول کرنے کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑتے ہیں، وہ آنسو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر گر پڑتا ہے۔ کیوں؟ ایک تاریخ بنی تھی دنیا کے سامنے، غار ثور کا یہ واقعہ آنا تھا، عشق و محبت کی یہ داستان دنیا والوں کے سامنے آنی تھی۔ اللہ کو 2 قطرے بہت پسند ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ خالق کائنات آسمان و زمین کا مالک، اسے 2 قطرے بہت پسند ہے۔ ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتا ہے، وہ آنسو نکلنے کے بعد غار ثور کی پہاڑیوں کے اندر گر سکتا تھا، غار ثور کی چٹان کے اوپر گر سکتا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے کپڑوں کے اوپر گر سکتا تھا، لیکن وہ محبوب دو عالم کے چہرے کے اوپر کیوں گرتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کو 2 قطرے بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کے نزدیک وہ 2 قطرے بہت ہی زیادہ محبوب ترین ہے، بہت ہی زیادہ مقبول ترین ہے، اور محبوب ترین چیز کے لیے، محبوب ترین قطروں کے لیے، مقبول ترین قطروں کے لیے زمین بھی اعلیٰ ہوتی ہے، زمین بھی افضل ہوتی ہے، زمین بھی قیمتی ہوتی ہے۔ ایک وہ قطرہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے نکلتا ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اللہ کے نزدیک اتنا اعلیٰ عرفہ اور افضل ہے کہ اس کے لیے زمین اللہ نے اپنے محبوب دو عالم کے چہرے انور کو بنا ڈالا۔ اور دوسرا قطرہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قطرہ ہے، جب شہادت کے وقت میں ان کے جسم سے خون کا فوارہ نکلتا ہے، اور خون کا قطرہ نکلنے کے بعد سب سے پہلے وہ اللہ کے قرآن
اوپر گرتا ہے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے لیے زمین اپنے کلام مقدس کو بنایا اور خون کا قطرہ نکلنے کے بعد سب سے پہلے قرآن کریم کے پہلے جز کے اوپر گر جاتا ہے. یہ دو قطرے اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ترین ہے. اللہ